अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई और बिशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। हाई कोर्ट में तोशाखाना नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई और बिशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। वकील अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तली की बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान और बिशरा बीबी को 14 साल कैद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त देते हैं। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेला में जमीन से मुतल्लिक नैब केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फवाद चौधरी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। फवाद चौधरी के वकील अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी नैब केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलविस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकाती टीम की ज़राए के मुताबिक चंद साल कबल दासू में चीनी शहरियों पर हमले का जिम्मेदार ग्रुप ही शांगला खुदकश हमले में मुलविस निकला। हमले की 3 सहूलतकार मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शांगला में गाड़ी पर खुदकश हमले में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद जाँ बहक। तहकीकाती टीम की ज़राए का मजीद कहना था कि खुदकश बम्बार की गाड़ी पेट्रोल पंप पर कई रोज खड़ी रही। गाड़ी के हवाले से इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट ने अहम मालूमात हासिल कर ली। जिस हैंडलर ने गाड़ी हासिल की, CTD ने इसका डेटा भी हासिल कर लिया है। वफाकी हुकूमत को चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। शांगला में गुज़िश्ता माह गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकश हमले में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के हुक्म पर ख्वाजा सराओं की अलहदा मस्जिद की तामीर के लिए फराहम करदा जमीन पर मस्जिद तामीर कर दी गई। ख्वाजा सराओं की तंजीम के सरबराह ने बांग्लादेशी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब हम आज़ादाना तौर पर अपने रब की बाजुमात इबादत कर सकते हैं। बांग्लादेश के ख्वाजा सरा रहनुमा ने बताया कि हमें मसाजिद में दाखिल होने नहीं दिया जाता था और हम घर पर ही नमाज की अदायगी पर मजबूर थे। ताहम अब हम अल्लाह के घर में उसकी इबादत कर सकते हैं, जिसका सवाब दुगना होगा। अफगानिस्तान में बच्चे एक बारूदी सुरंग को नकारा समझकर खेल रहे थे कि अचानक धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 5 बच्चियों और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या अफगानिस्तान के तारीखी शहर गजनी के एकाम से मोहल्ले में पेश आया। धमाका इतना खौफनाक था कि बच्चों के नाजुक जिस्मों के छिछड़े उड़ गए। बारूदी सुरंग से खेलने वाले तमाम बच्चों की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई और 4 से 10 साल की उम्र के 9 बच्चे खेल खेल के दौरान ही हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। ख्याल रहे कि सूबे हरात में भी ऐसे ही वाक़े में गुज़िश्ता रोज एक बच्चा जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए थे। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی۔ ہائی کورٹ میں توشخانہ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے؟ اپیل شروع نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دے دیں۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے۔ توشخانہ ریفرنس: عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سائفر کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے، جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ توشخانہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے کے دلائل شروع ہونے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت دیتے ہیں، ہم توشخانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیلہ میں زمین سے متعلق نیب کیس میں فواد چودھری کی ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فواد چودھری کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ فواد چودھری کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ فواد چودھری نیب کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں چینی انجینئرز پر حملے میں ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے ذرائع کے مطابق چند سال قبل داسو میں چینی شہریوں پر حملے کا ذمہ دار گروپ ہی شانگلہ خودکش حملے میں ملوث نکلا۔ حملے کی 3 سہولت کار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شانگلہ میں گاڑی پر خودکش حملے میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد جاں بحق۔ تحقیقاتی ٹیم کی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ خودکش بمبار کی گاڑی پیٹرول پمپ پر کئی روز کھڑی رہی۔ گاڑی کے حوالے سے انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ نے اہم معلومات حاصل کر لیں۔ جس ہینڈلر نے گاڑی حاصل کی، سی ٹی ڈی نے اس کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت کو چینی شہریوں پر حملے کی تحقیقات سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ شانگلہ میں گزشتہ ماہ غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملے میں 5 چینی شہریوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد کے حکم پر خواجہ سراؤں کی علیحدہ مسجد کی تعمیر کے لیے فراہم کردہ زمین پر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ خواجہ سراؤں کی تنظیم کے سربراہ نے بنگلہ دیشی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم آزادانہ طور پر اپنے رب کی باجماعت عبادت کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خواجہ سرا رہنما نے بتایا کہ ہمیں مساجد میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا تھا اور ہم گھر پر ہی نماز کی ادائیگی پر مجبور تھے، تاہم اب ہم اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کر سکتے ہیں، جس کا ثواب دگنا ہوگا۔ افغانستان میں بچے ایک بارودی سرنگ کو نکارہ سمجھ کر کھیل رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 بچیوں اور 4 بچے جاں بحق ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ افغانستان کے تاریخی شہر غزنی کے اقام سے محلے میں پیش آیا۔ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ بچوں کے نازک جسموں کے چھچڑے اڑ گئے۔ بارودی سرنگ سے کھیلنے والے تمام بچوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور 4 سے 10 سال کی عمروں کے 9 بچے کھیل کے دوران ہی ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گئے۔ خیال رہے کہ صوبہ ہرات میں بھی ایسے ہی واقعے میں گزشتہ روز ایک بچہ جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ ملک بھر میں شوال کا چاند منگل 9 اپریل کو نظر آنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش 8 اپریل کو رات 11:21 پر ہوگی اور 9 اپریل کو چاند کی عمر 19 سے 20 گھنٹے ہو جائے گی، جبکہ غروب آفتاب کے بعد افق پر چاند نظر آنے کا دورانیہ 50 منٹ سے زائد ہوگا۔ ملک کے جنوبی علاقوں سمیت زیادہ تر مقامات پر 9 اپریل کو مطلع صاف رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہو سکتا ہے۔ ترکی میں ہونے والے مقامی حکومتوں کے انتخابات میں صدر رجب طیب اردوان اور ان کی جماعت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی زمانے میں طیب اردوان کا گھڑا سمجھنے والے سب سے بڑے شہر استنبول میں بھی اپوزیشن جماعت نے کامیابی حاصل کر لی۔ سیکولر اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی CHP نے انقرہ اور استنبول سمیت 17 شہروں میں میئر کی نشستیں جیت لیں۔ اسرائیل نے غزہ میں اسپتالوں پر وحشیانہ بمباری کی، جس کے نتیجے میں 25 افراد شہید ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وسطی غزہ میں القصا اسپتال پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل فورسز نے 18 مارچ سے الشفا اسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی محاصرے کے باعث اب تک 21 مریض شہید ہو چکے ہیں۔ اسپتال کے مریضوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں گدہ گر بڑی تعداد میں سعودی عرب پہنچے ہیں، جن کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ سعودی پولیس نے مسجد الحرام کے اطراف سے 4000 سے زائد بھکاریوں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ ان گدہ گروں کو قانونی سزا کے بعد واپس ان کے وطن بھیج دیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں گدہ گری کی حوصلہ کشی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ پیشہ ور بھکاری امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور ان کی آڑ میں دہشت گرد تنظیمیں بھی فنڈز جمع کر سکتی ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی دوست پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے، ہم ان کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے داسو کا دورہ کے دوران چینی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بشام واقعہ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے چینی انجینئرز کی یاد میں 30 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ چینی بہن اور بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے داسو کا دورہ
دورہ کیا ہے۔ 26 مارچ کو بشام میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر چینی انجینئرز اور ورکرز سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، جس میں 5 چینی انجینئرز اور ایک پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز۔